ہم کچھ تسبیحات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رحم کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کے دن کا آغاز ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کی میں اسکرین شاٹس نہیں لگاؤں گا ساتھ میں، کیونکہ یہ تسبیحات آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک ایک تسبیح آپ کوشش کریں کہ یہ میں ہر بندے کو بتاتا ہوں جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، کال کرتا ہے، میں نے یہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یہ تو بتانا ہی بتانا ہے۔ تو ایک ایک تسبیح، ایک تسبیح کا مطلب سبھی کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں کلیئر کر دوں کہ 100 ریپیٹیشنز جو ہوتی ہیں اس کو ایک تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک آپ ڈالی کاؤنٹر ہوتا ہے جو بٹن والی تسبیح ہوتی ہے، یا دوسری تسبیح ٹریڈیشنل جو روزری وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک ایک تسبیح اپنے دن کی پرائرٹی پہ رکھیں۔ 5 5 منٹ 10 10 منٹ میں ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد یا سلاموں کی 3 تسبیحات 300 بار، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لاہور کے بارے میں بڑا مسکنسیپشن ہے۔ لاہور ہال جو ہے یہ حوالات اور تحویل سے کنیکٹ کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے لا حولا، نو بڈی کین ٹرانسفارم ہز اور ہر لائف۔ کوئی بندہ اپنی زندگی، کوئی انسان اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا، ولا قوت، اینڈ نو بڈی ہیز پاور ٹو ڈو سو الا باللہ، ٹل، جب تک اللہ تعالیٰ ایکسیس کو گرانٹ نہ کر دے، رسائی نہ کھول دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کی ایک تسبیح کر لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہی بات جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ جب پڑھی گئی تھی نا، تو ہمارے پیغمبر، ہمارے سردار ہیں، ہمارے فور فادرز ہیں، ہمارے استاد ہیں حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے اس تسبیح کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور میں حیران ہوا۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس کیوں دیا ہے؟ تو تھوڑا سا ریسرچ کیا تو کوئی اتنی بڑی مشکل بات تھی، آج تک ایسی کوئی پاسیبلٹی نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کسی وہیل وغیرہ کے، شارک کے سٹمک میں گیا ہوا بندہ واپس آ گیا ہے۔ کوئی پاسیبلٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ چلے گئے تھے اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی پیٹ میں پڑے رہتے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ جب آیت کریمہ شروع کریں گے، ایک تسبیح صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بڑا تردد آپ کو میں نہیں دے رہا، زندگی میں ایک تسبیح، روزانہ کی ایک تسبیح، کیا لگتا ہے شروع میں 10 15 منٹ، 15 20 منٹ، 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اس کے بعد 1.5 2 مہینے میں 10 10 منٹ پہ آ جاتی ہے تصویر۔ یہ میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے۔ جو اس کے کلمات کو پڑھتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ، آپ بھی تو کسی مچھلی کے پیٹ میں ہی اس وقت ہیں نا، میں بھی تو کسی مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوں۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے اور کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ جس بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، آپ پڑھیں آیت کریمہ، اللہ آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے۔ وقت لگ سکتا ہے، ساری زندگی پڑھیں، جب مالک کی مرضی ہوگی، جب منظوری ہوگی، آسمانوں سے فیصلہ کیا جائے گا کہ نکال لو اس کو باہر، تو اگل دیا جائے گا نا آپ کو ایک چٹیل میدان میں، اور آپ کے اوپر ایک بیل اگا دی جائے گی، اور اس وقت آپ دکھ سے بھرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کی ایک تسبیح، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سے نے فرمایا کہ 70 بار تو کم از کم استغفار کرو، تو استغفر اللہ یہ پڑھیں تسبیح، اور اللہ سے 100 بار معافی مانگ لی دن میں۔ اور اس کے ساتھ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں فرمان جاری ہوا کہ جس نے 100 بار ان کلمات کو ادا کیا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو معاف کر دیے جائیں گے، تو معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں۔ اب یہ میں نے سیٹ بنایا،
میں نے یہ کچھ چھوٹی سی تو تسبیحات ہیں، کتنی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان کو ایک وقت میں بھی پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہارڈلی اٹ ول ٹیک 45 منٹس آف یور پریشیس لائف مائی ڈیئر ویورز۔ ان تسبیحات کو شروع کریں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اور دیکھیے ان کو پڑھنے کے لیے میں بار بار بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی تشنیع رہتی ہے، کیونکہ ہر بار مجھے کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں obviously دے آر باؤنڈ ٹو وزٹ، جو پہلی بار لینڈ کر رہے ہوتے ہیں نیو برڈس، اور اس میں یہ ہے کہ صبح والی تسبیحات کی تو کوشش کریں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تسبیحات تو آپ صبح مارننگ میں رکھیں۔ باقی جو تسبیحات ہیں ان کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، کوئی وضو کی قید نہیں ہوتی، بار بار بتایا ہے، کوئی ذہن کو فوکس نہیں کرنا ہوتا، کوئی جائے نماز پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ آخر پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ مسنون دعائیں، اور ان کی میں اسکرین شاٹس ساتھ ساتھ اسکرین پہ دیتا چلا جاؤں گا۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، یہ جو ہے 7 بار، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ کتنا کام کرے گی، لیکن آپ اس دعا میں ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے جنون، اور میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم فراست بخشی تھی، obsessions کے لیے یہ تسبیح تعلیم فرمائی ہے ہمیں۔ اگر آپ کا بچہ صبح 7 بار اور شام کو 7 بار اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام پڑھتا چلتا چلا آ رہا ہوگا، تو 30-35 سال کی عمر میں کتنی طاقتور دعا بن گئی ہوگی، اتنی کانسٹنٹ ریپیٹیشن سے، اتنی زیادہ تکرار سے اس کی طاقت کتنی مہیب اور گمبھیر ہو گئی ہوگی، اس بات کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں۔ پھر ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ بھی صبح شام 7 بار چلے گی، اور یہ نائٹ میئرز وغیرہ سے بہت ہے، میں کیا فائدے بیان کروں اللہ کے کلام کے، میں کیا فائدے بیان کروں، ایٹرنیٹی ہے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا اگر تیری رب کی باتیں کرنے کے لیے ایک ہم اس دنیا کے سمندر اور لے آئیں اور درختوں کو قلم بنا دیں اور پھر اسی کے برابر اور بھی لے آئیں، تو پھر بھی تیرے یہ ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو رب کی باتیں کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ گلے کی ایک طاقت پہ بھی موقوف ہے۔ کتنی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ چوٹیں نہیں لگتی اس دعا سے، ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے یقین پورا ہے۔ اور اس صبح 7 بار، شام 7 بار چلے گی۔ پھر غم اور کرب سے حفاظت کی دعا ہے، لمبی ہے تھوڑی سی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کو دیکھ لیجیے گا، یہ آپ کے سامنے میں نے ڈسپلے کر دی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر، اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہ قرض سے تو ایک ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ بچائے، لینا پڑ ہی جاتا ہے، انبیاء کو بھی لینا پڑ جاتا ہے، لیا جائے تو اتار دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور باقی اس دعا کا جو اصل جو مجھے پسند ہے نا، یہ غم اور حزن سے آپ کو بچاتی ہے۔ پھر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوشل فوبیاز، فیس نہ کر پانا، لوگوں کو گیدرنگز میں جانے سے ڈر لگتا ہے، کراؤڈز میں جانے سے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے بات نہیں کی جاتی ہے، پریزنٹیشن نہیں دے سکتے ہیں، انٹرویوز نہیں دے سکتے ہیں، اپنے دل کی بات لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، کہیں پہ کوئی ایمرجنسی سچویشن میں بولنا پڑ جائے یا کوئی کریکٹر ایسا ادا کرنا پڑ جائے جس میں گفتگو ہو اور آپ کی ذات جو ہے وہ مرکز نگاہ بن جائے، تو زبان میں ہکلاہٹ آ جاتی ہے اور انگزائٹی کا جن جو ہے وہ گلا دبا لیا کرتا ہے۔ یہ دعا صبح شام 7 بار، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا تردد آئے گا، کوشش بھی کرنی پڑے گی، وسائل کو بھی ارینج کرے گا، مشقت بھی کرے گا، سارا کچھ یہاں سے ڈر نکل جائے گا۔ یہاں پہ جو ایک ہیبت، جو اسباب کا ایک جو ان کا فنومینا ہے، جو ان کا ایک ایفیکٹ آتا ہے، اس میں سے آپ کو نکال دے گا، وہ آپ کے ساتھ سٹے نہیں کر سکا۔ بڑی عجیب سی بے نیازی ملتی ہے، بڑی خوبصورت بے نیازی ملتی ہے۔
اور پھر نیند آنے کی دعا، اللہم غارت النجوم وحدات العیون، وہ بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، لمبی ہیں زیادہ، میں مکمل نہیں پڑھ رہا. یہ صرف رات کو 7 بار پڑھی جائے گی چونکہ نیند کی دعا ہے، اور صبح کے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے. جو لوگ رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اکثر وہ صبح کے ٹائم واپس آتے ہیں، تو وہ ایسا کیا کریں کہ اگر صبح کے وقت سوتے ہیں، یا کچھ لوگ لیٹ جاگنے کے عادی ہیں، کچھ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں، یا کوئی بھی ان کے معاملات ہیں، تو وہ پھر ایسے کیا کریں. بات بنتی تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی رحمت جو ہے اس کو کسی صورت چھوڑیں گے تو نہیں. تو سوتے ہوئے جس بھی وقت سو رہے ہیں پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی برکت عطا فرمائے گا. اور پھر آپس میں محبت پیدا کرنے کی دعا ہے، تھوڑی لمبی ہے. اللہم الف بینا قلوبنا وصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، یہاں تک بھی پڑھ لی جاتی ہے. لیکن میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ پوری مکمل دعا، جن لوگوں کو اپنے گھر میں مسائل کا سامنا ہے، ہسبینڈ بائی وائف کے ریلیشنز خراب ہیں، اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا آپ وڈرال میں جانا چاہ رہے ہیں، کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنی بیوی کی یا بیوی کو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یا اگر ظلم اور زیادتی کا خدشہ ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، یا اگر کچھ بھی اگر آپ کو یہ سپورٹ چاہیے اپنے ایک دوسرے سے جوڑے کو، تو انہیں چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کریں. اور اگر تو